سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو تھمبنیل پر لکھا ہے وہی آپ اندر بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. جس سے آپ کنفیوز تھے کہ ہم لکھتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں، تو انشاءاللہ میں اس سے واپسی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں یوٹیوب کی ایک پالیسی کے تعلق سے اس طرح کا تھمبنیل اور اس طرح کی باتیں لکھ دیتا تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ اللہ رب العزت کی ہاں اس کی بھی پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی میرے دوستو. اس لیے کانٹینٹ تو 3-4 آج بھی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بریلوی مسلک کے لوگ مفتی شمائل کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیے ہم دکھائیں گے. آج اس لیے دکھائیں گے کہ دیوبندی مسلک کا کوئی یہ دکھا رہا ہے، یہ کوشش کر رہا ہے کہ بریلوی مسلک کے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے. اگر تکلیف ہوئی بھی ہے کچھ لوگوں کو تو یہ اس وقت بتانے کا وقت نہیں ہے بلکہ صبر کرنے کا وقت ہے. بہت بڑی تعداد میں بریلوی حضرات کو خوشی ہوئی ہے. ہاں میرے عزیزو، پہلی بار میں نے یہ ایکتا دیکھی ہے. اس کے متعلق میں ایک ویڈیو دکھاؤں گا، اور دوسرا جو کانٹینٹ ہے میرے عزیزو وہ مفتی شمائل کے تعلق سے ہے کہ جاوید اختر سے کر دیا ایسا سوال، جاوید اختر سے کر دیا ایسا سوال کہ جاوید اختر بھی ہو گئے حیران، اچنبھے میں پڑ گئے، دوبارہ پوچھنے پر مجبور ہو گئے. آئیے وہ ویڈیو دکھائیں گے. اور تیسری بات یہ ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ اور ایشور میں کیا فرق ہے. جو ایک بڑی تعداد مسلمان کی اور ہندو کی دونوں کنفیوز ہے، تو اس ویڈیو کو آج ہم ویڈیو کے مادھیم سے آج ایک بڑا پیغام ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی تو کچھ بولو، تو میں کچھ ویڈیو دکھا کر کچھ اپنی طرف سے پیغام حق پہنچا کر میرے دوست ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. اور میں اتنا بڑا چہرہ نہیں ہوں کہ لوگ میری بات سننے کے لیے اتنی دیر تک رک سکتے ہیں، رک بھی سکتے ہیں. اس لیے ہم ایسے بڑے چہرے کو لاتے ہیں تاکہ آپ کا رکنا آسان ہو اور آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس کے بعد آخر میں دیکھو ویڈیو لمبی ہونے جا رہی ہے، معذرت ہے، لیکن فائدہ دیکھیے. آخری میں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ جو لوگ محبت کر کے آپس میں شادی کر لیتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں پھر ماں باپ کرنے نہیں دیتے، اس کے متعلق ہم یہ بتلانے کی کوشش کریں گے کہ کیا وہ بچے نافرمان ہیں یا فرما بردار ہیں. ہاں میرے عزیزو، اس لیے کہ ماں باپ کا حکم نہ ماننا یہ تو ظاہر سی بات ہے نافرمانی ہے، لیکن کیا وہ فرما بردار اس کے بعد بھی ہیں؟ یہ کنفیوزنگ ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے اور ماں باپ کی ایک بڑی اصلاح آج ہونے والی ہے. آئیے سب سے پہلے میرے عزیزو وہ بریلوی مسلک کے ان لوگوں کی ویڈیو دیکھو جس کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا. دوستوں، یہ ڈیبیٹ آج کل تو سب کی نظروں میں ہے، کوئی اس سے غافل نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. اور ہاں، کچھ ہو یا نہ ہو، مفتی شمائل صاحب اس قدر کپایا ہے جاوید ملحد کو کہ وہ 2 بات تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گیا. نمبر 1، اس نے تسلیم کیا کہ کوئی تو ہے جو اس سنسار کو چلا رہا ہے. مفتی شمائل صاحب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس کے لیے. دیکھ لو مولانا کو برا بھلا کہنے والوں، اس میدان میں آج کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں آیا، آج ایک مولوی ہی آیا ہے. تو آپ نے ان کی ویڈیو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا میرے عزیزو. کتنی خوشی کی لہر اس وقت پھیلی ہوئی ہے جس کا جو ہے احساس ہر مسلمان کو ہو رہا ہے، بلکہ دیش کے بے شمار ناگرک خوشی منا رہے ہیں اس بات کو لے کر کہ ایسی ڈیبیٹ، نہ اس میں لڑائی نہ اس میں جھگڑا، اور خدا کے وجود کی کیسی کیسی دلیلیں پیش کی گئیں، کتنی پیاری پیاری دلیلیں پیش کی گئیں جس کی خوشی دیش کے بے شمار ناگرک منا رہے ہیں. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر کچھ ایسے لوگ جو ٹپڑی کر رہے ہیں تو ہمیں آپس میں انتشار اس وقت نہیں کھڑا کرنا ہے. وہ کر رہے ہیں کریں، ان کو ہائی لائٹ نہ کریں بلکہ ان کو دبانے کی کوشش کریں. اور ایک بات تو بڑے خطرے کی اس میں ہے کہ یہ وحدانیت پر یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے، خدا کی تعریف اور قدرت پر یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے. اس لیے جو ہے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اس پر کوئی ٹپڑی نہیں کرنا چاہیے. یہ مسلکی معاملہ، یہ جو مسائل کا اختلاف نہیں ہے، یہ قدرت اور وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے. اس لیے سارے مسلمانوں کو اس وقت ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے. جبکہ بہت بڑی تعداد میں ہندو بھائی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک گاڈ ہے جو سارے سنسار کو چلا رہا ہے، رچا رہا ہے، بسا رہا ہے، جلا رہا ہے، کھلا رہا ہے. تو اس بیسک پر سارے مسلمانوں کو اس وقت جمع ہونا چاہیے میرے عزیزو. اور ایک بات یہ بتا دوں، میں ویڈیو آگے میں دکھا رہا ہوں، بڑی بڑی مثالیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں جس سے بہت بڑی اصلاح لوگوں کی ہوگی. ایک بریلوی مسلک کا کوئی کسی باپ کا بیٹا اگر آگ میں جل رہا ہو اور اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور دیوبندی مسلک کا کوئی شخص آئے اس کو آگ میں سے نکال لے، ٹھیک ہے دیوبندی مسلک کا وہ شخص خراب ہے، برا ہے، ذلیل ہے، جو بھی ان کی نگاہ میں ہے، لیکن اس وقت وہ کیا کرے گا؟
جب اس کی اولاد کو آگ میں سے نکال کر بچا لے گا, اس کو ایک چنگاری بھی نہیں لگنے دے گا, یا تھوڑی بہت آنچ آئی تھی نا, مرنے سے بچا لیا, جلنے سے بچا لیا, خاک ہونے سے بچا لیا, تو باپ کتنا خوش ہوگا, جبکہ وہ کون سے مسلک پر ہے, وہ دیوبندی مسلک پر ہے. لیکن خوشی کتنی ہو رہی ہے. تو یہاں پر خوشی ہمیں اس ٹاپک کو لے کر ہونا چاہیے. اللہ کی کبریائی اور قدرت کو بیان کیا گیا ہے, اللہ کی ربوبیت کو بیان کیا گیا ہے. یہاں پر سارے مسلمانوں کو ایک جٹ ہو جانا چاہیے. جیسے وہاں پر وہ باپ اتنا خوش ہو جاتا ہے باوجود بھی کہ دیوبندی مسلک کے رہنے کے بعد بھی اس کی تعریف کرتا ہے, اس کو گلے لگاتا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے میرے عزیزو. اب آپ آئیے مفتی شمائل کی وہ ویڈیو دیکھیے جس میں جاوید اختر کو مجبور ہونا پڑ گیا. آئیے دیکھیے. آپ یہ بتائیں کہ آپ انفینٹ ریگریس آف کازز کو پاسبل مانتے ہیں یا نیسیسری بینگ کے ایگزسٹنس کو صحیح سمجھتے ہیں, چونکہ دو ہی آپشن ہو سکتا ہے. آپ یہ بتائیں. دیکھیے, آپ کو میں ایمانداری سے بات کروں. ایک تو میں کانٹیجنسی ورڈ ٹھیک سے سمجھتا ہوں, اور اس وقت بھی جو آپ نے انگریزی کے الفاظ استعمال کیے وہ ذرا تھوڑے سے مجھے ڈیفیکلٹ اور کمپلیکیٹڈ رہے. تو آپ ذرا سمپل زبان میں سوال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتا ہوں. جی. یونیورس کی ہر چیز کانٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایگزسٹنس میں کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. جو بھی چیز ڈیپینڈنٹ ہوگی وہ چیز انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی, تو اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوگا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انفینٹ ریگریس ہے, یعنی کاز پر کاز, کاز پر کاز, کاز پر کاز, اور کبھی کوئی یعنی اینڈلیسلی چلتا رہا؟ چونکہ اگر ایسا ہوگا تو ہم تو ایگزسٹنس میں آتے ہی. میرے دوستوں, میرے عزیزو, تاخیر نہ کرتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مولوی کو انگریزی بولنا نہیں آتا. ایک بڑا احساس دنیا کے ہر انسان کو ہوا کہ نہیں, ایک بہترین انگریزی ایک مولوی بول سکتا ہے, کہ بولنے میں اتنی سپیڈ تھی, ایسے ایسے ورڈ کا استعمال کیا ہے کہ جاوید اختر کہہ رہے ہیں کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, جبکہ اتنی مہارت جاوید اختر کو حاصل ہے. یہاں پر جاوید اختر کو نیچا دکھانا میرا مقصد نہیں ہے, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنے ماہرین بھی دنگ رہ گئے کہ پھر سے بتاؤ, آسان کر کے بتاؤ. ہاں میرے عزیزو, نیچا دکھانے کا جو میں نے نام لیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی تحقیر لانے کو منع کرتے ہیں, کسی سے نفرت کرنے کو منع کرتے ہیں. اس کی عادت سے, اس کے عمل سے آپ نفرت کر سکتے ہیں, کسی انسان سے آپ نفرت نہیں کر سکتے, چاہے وہ اللہ کو جھٹلانے والا, اللہ کا انکار کرنے والا ہی کیوں نہ ہو. ہاں میرے عزیزو, اس لیے کہ اس کا بھی شمار اشرف المخلوقات میں ہے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب کو, ان کے دل کو نرم کر دے اور پھر سے واپسی کر لے. ایسا ہوا ہے, بے شمار ہوا ہے. میرے عزیزو, اس لیے امید اللہ سے رکھیں, اور صحیح پیغام جس طریقے سے مفتی شمائل صاحب نے پہنچانے کی کوشش کی ہے وہی طریقہ ہم بھی اپنانے کی کوشش کریں. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایشور میں اور اللہ میں کیا فرق ہے. میرے دوستو, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایشور اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ ہندو بھائیوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ جائیں اپنے مہاراج لوگ سے پوچھ لیں. میں نے تو مہاراج لوگ کی ویڈیو دیکھی ہے, جو بڑے بڑے سنت ہیں, انہوں نے برجستہ کہا ہے ایشور وہ ہے جو کڑ میں رچا ہے, بسا ہے, اور سارے سنسار کو چلانے والا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا بھی وہی مطلب ہے. قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. زمین و آسمان, چاند ستارے, دریا پہاڑ, جنگل بیابان, ویران, چٹان, درندے پرندے چرندے, میرے دوستو یہ سب اس کے حکم کے محتاج ہیں. یہ سارے مل کر اگر چاہیں اس کو ہرانا تو نہیں ہرا سکتے, اس لیے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. آسمانوں میں ذرا غور کرو, نہ کبھی جھالے لگے نہ کبھی گردے لگے. آخر ان کی صفائی کون رکھ رہا ہے؟ ہمارے چھت میں تو جھالے لگ جاتے ہیں, گردے لگ جاتے ہیں, ڈینٹ پینٹ خراب ہو جاتا ہے, پھر اس کی تبدیلی ہوتی ہے, اس کو بدلا جاتا ہے. میرے دوستو, یہ کیسی قدرت اور طاقت کے مالک ہیں ہم سب کے رب. لم یلد, اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. لم یلد ولم یولد, لم یلد کا مطلب یہ ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے, ولم یولد, اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ہاں میرے عزیزو, ولم یکن لہ کفوا احد, اور نہ کوئی اس کے برابر کہے. ترجمے میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہوگی تو معاف کریے گا, علماء سے تحقیق کرتے ہوئے چلیں. اس لیے کہ ہم اگر یہ کہہ دیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے تو یہ ہماری ناعقلی اور نادانی ہے, اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نیچا دکھانا ہے. ہاں, کہ یہ اونچا دکھانے والی بات نہیں کہ ہمیں سب آتا, ہم نیچا دکھا رہے ہیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو, اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو آتا ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے. ہاں میرے عزیزو, تحقیق کے ساتھ ہمیں چلنا ہے. اب میں آتا ہوں میرے عزیزو ایک بڑی بات پہنچا کر کہ ایشور اللہ کا دونوں مطلب ایک ہی ہوتا ہے. لوگ الگ الگ طور پہ جا کے تحقیق کر لیں. ہندو بھائی اپنے جو ہے بڑے سنت جو ہیں, اور اس کے بعد مسلمان بھائی علماء کرام کے پاس جائیں کہ دونوں کا مطلب ایک ہے.
اب رہ گیا سوال بھگوان کا جو لفظ آتا ہے وہ ہمارے علماء فرماتے ہیں وہ اوتار کے آتا ہے، یعنی خدا کے یعنی ایشور کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے کو بھگوان کہتے ہیں، اوتار کہتے ہیں کہ ایشور نے یہ فرمایا، ایشور نے کہا ہے کسی کو دھوکہ مت دو، ایشور نے کہا ہے کہ کسی کا حق مت مارو، ایشور نے کہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، اس طریقے سے کام جو ہے اوتار کا ہوا کرتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اس ٹاپک کی طرف میرے عزیزوں جو بہت ہی خاص اور اہم ہے آج کے لیے۔ بہت بڑی تعداد میں فتنہ اس شکل میں بڑھتا جا رہا ہے کہ بچے بچیوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے بھی ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ محبت تو ہو گئی لیکن میرے ماں باپ ناراض ہیں، میرے ماں باپ راضی نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ اور اگر وہ اپنی بات رکھتے ہیں گھر کے اندر کہ مجھے وہاں پر شادی کرنا ہے، مجھے وہ پسند ہے، تو ماں باپ اکثر یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو وہاں نہیں کرنا ہے، آپ کو وہاں کسی قیمت پر نہیں کرنا ہے۔ تو آج ان کے دل کی صفائی کے لیے ایک بڑا پیغام ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر دو لوگوں میں یعنی لڑکی اور لڑکے میں محبت ہو جائے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا ہے میرے عزیزوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں وہ کبھی ان کے فرمان کو ٹھکرا نہیں سکتے اور اپنی چلا نہیں سکتے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر دو محبت کرنے والے یعنی محبت کر بیٹھیں، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہترین کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب آپ ذرا بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہمیں ماننا ہے کہ اپنی منوانا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ لڑکی کو انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں کرنا ہے رشتہ، وہاں نہیں کرنا ہے، آپ ماں باپ کا حکم نہیں مانتے، ماں باپ کیسے پالے، کیسے پوسے، کیسے جھگڑے، کیسے در بدر کی ٹھوکر کھائے، اس کو ساری باتیں یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں آپ کو نکاح نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگرچہ اس لڑکی کو محبت کسی لڑکے سے ہو گئی ہے تو طریقہ یہ ہے اسلام کے اندر کہ اس کے گھر تک پیغام لے جایا جائے، جب اس کو اسی میں سکون ملے گا تو آپ دوسری جگہ نکاح کیوں کر رہے ہو؟ اس میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب دوسری جگہ نکاح ہو جاتا ہے تو اس کا دل اپنے شوہر کے ساتھ لگتا نہیں، اس لیے کہ اس نے دل کسی اور کو دیا تھا، اور ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا، اسی لیے تو محبت لوگ کر بیٹھتے ہیں۔ تو پھر نکاح سے بہترین کوئی راستہ نہیں۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے ماں باپ جو ہے وہ ساودھان ہو جائیں، کان کھول کر سن لیں، یہ نبی کا فرمان ہے۔ اور بچے اگر قربانی دے سکتے ہیں اپنی ایمان کی حیثیت سے تو ماں باپ کی بھی بات مان سکتے ہیں، لیکن یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی گزارنا ہے، یہ بہت بڑی قربانی کہی جائے گی، پھر بہت اعلیٰ درجے کی قربانی کہی جائے گی اگر کوئی بچہ اس نیت سے قربانی دے دیتا ہے کہ جب میرے ماں باپ کی خوشی اس میں ہے۔ لیکن یار ماں باپ یہ بہتر نہیں ہے، میں ہر ماں باپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ بہتر نہیں، اس لیے کہ زندگی رات دن اس کو گزارنا ہے، سفر حضر میں اس کے ساتھ اس کو رہنا ہے، پھر اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ ایک تو یہ محبت کرنے والوں، ایک یہ کہ آپ رشتہ لے آئے اس کے بعد بولا آپ کو یہ شادی کرنا ہے، لڑکی سے پوچھو، لڑکے سے آپ کرنا پسند کریں گے؟ یہ لڑکی ہے، بلکہ اسلام میں تو یہاں تک اجازت ہے کہ لڑکی اور لڑکے کو آمنے سامنے بٹھا کر دکھا دیا جائے۔ ہاں میرے دوستو اتنی گنجائش، ہاں فوٹو جو بھیجتے ہیں ادھر ادھر کی لڑکی دیکھ لو فوٹو میں ایسی ویسی، یہ غلط ہے، فوٹو پھر گھومتا ہے نہ جانے کہاں کہاں چلا جاتا ہے، نہ جانے کتنے غیر محرم کی نگاہ پڑتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ کہ لڑکے اور لڑکی کو کسی جگہ اکٹھا کر کے، ٹھیک ہے اس کے گھر نہیں درمیانی راستہ اختیار کیا جائے، بیچ میں کہیں تھوڑی دیر کے لیے کسی ہوٹل میں کسی روم کو لیا جائے اور نگرانی میں ان دونوں کو آمنا سامنا کرا دیا جائے۔ میرے دوستو یہ ہے اسلام۔ کسی کو پریشانی میں ڈالنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو، آپ نماز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، حج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، زکوٰۃ خیرات کو قربانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن اس مدعے کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر سکتے؟ اس میں کیوں اپنی چلاتے ہیں ماں باپ؟ ہاں اس کے بعد بھی کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، پیغام بھیجا آپ نے وہ لوگ نہیں تیار ہیں، لیکن آپ تیار رہو، جب آپ تیار رہو گے تو یہ بات اس تک بھی پہنچے گی، وہ بھی تیار ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے نبی کا فرمان وہ بھی جب مسلمان ہے تو مانے گا ہی کہ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے کہ دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہترین کوئی راستہ نہیں ہے۔ ویڈیو کیسی لگی میرے دوستو؟ آپ کے لائک اور کمنٹ کا ہم انتظار کریں گے، اور کہنے سننے میں غلطیاں تو بار بار ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے آج بھی ہوئی ہوں تو معذرت ہے، میری اصلاح کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے اور آپ کو سیدھے اور سچے راستے پہ چلنے والا بنائے، اور مجھے بھی بنائے میرے دوستو، اس لیے کہ سب سے زیادہ محتاج تو میں ہوں۔ السلام علیکم۔